बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। बात करेंगे हसनात मलिक साहब से। आज सुप्रीम जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कल इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर क्या जो है वो बात हुई, कुछ एक्सक्लूसिव है, कुछ बहुत हार्ड टॉक भी हुई, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि जो मखसूस नशिस्तों की तकसीम है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस वक्त जो है वो कर दी गई है, और जस्टिस सरफराज डोगर उनको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दी गई मुबारकबाद भी दी गई। फिर इसके बाद जो है वो अदलिया का नक्शा क्या होगा, ख़ास तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जहाँ पे जजेस की शिकायत या रेफरेंस जो है वो जाते हैं उनको देखती है ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो वहाँ पे कौन से जजेस होंगे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आनी हैं। तो इस सारे सिनेरियो पे बात करते हैं। जुडिशरी में आने वाली तब्दीलियों के हवाले से कितना बड़ा ढंढ पड़ चुका है और क्या ये रिकवर हो सकेगा। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो एक तो जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है कल, उस इजलास के हवाले से अंदर की कुछ तो खबरें आ गई थी, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके पास हैं, क्या हैं वो, क्या मामला हुआ जुडिशल कमीशन के इजलास वो में? भी मैंने तो कल से कर भी दी हैं इस हवाले से कोई बात, क्योंकि आपको पता है ये इन कैमरा इजलास होता है, एक मेंबर से कुछ पता चलता है, थोड़े से फिर उससे बात की जाए, अच्छा। वो पता चलता है। तो अभी खैर और चीज़ें जारी हैं, काफ़ी चीज़ें तो हमने निकाल ली हैं। एक तो ये था कि भाई जो सबको खबर तो इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से थी कि जी जो सरफराज डोगर हैं इनकी तकर्री कैसे हुई, अंदर क्या हुआ। तो वहाँ जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने बताया जाता है कि बड़ी एक इमोशनली स्टेटमेंट दी है। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई मियाँ गुल हसन को बनने दें, इंस्टीट्यूशन के लिए ठीक है, सब के लिए वो एक्सेप्टेबल है, उसको करने उनको आने दें मियाँ गुल हसन, और वो बड़े अच्छे हैं और ये वो। तो बताया जाता है कि हुकूमती जो मेम्बरान थे वो चुप रहे और उन्होंने कहा जी वोटिंग कराएं। अच्छा, खामोश रहे, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। शौकत सिद्दीकी साहब बताते हैं कि उन्होंने बात की, एक तो उन्होंने कोई बात की, अब किस कंटेक्स्ट में, बरादरान यूसुफ की भी की, फिर उन्होंने ये भी बात की कि सैनिटी नहीं, सर्टेनिटी चाहिए हाई कोर्ट में, और मुझे पता है मैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहा हूँ। तो वो उन्होंने खुल के सरफराज डोगर साहब की, मतलब जो सरफराज डोगर को वोट दिया है उन्होंने उसको पूरा ऐसे नहीं दिया वोट, ऐसे नहीं है कि मतलब कोई मजबूरी है, नहीं, उन्होंने खुला के वोट। अच्छा। बाजार ये लग रहा है कि उन्होंने, जिसे कहते हैं वोट इज द बेस्ट रिवेंज, अच्छा। उन्होंने कहा कि मतलब हाँ मतलब है कि जी ना, मैं मोहसिन अख्तर कियानी और सरफराज ये जो मियाँ गुल थे, जब ये जज थे मैं भी था, तो मुझे निकाला गया तो ये चुप रहे। वो बड़ा गिला, उन्होंने जब 6 जजेस ने खत लिखा था तो बाकायदा ये टीवी पे इनको भेजा गया, या चले गए थे या आ गए थे, सारी बात है टीवी पे हर बंदा, जब इन्होंने एक मुखालिफ वर्जन दिया कि भाई ये जज उस वक्त कहाँ थे जब मैं कर रहा था, बात तो उनकी थी। लेकिन अब जो है वो उन्होंने फिर बाजार ये लग रहा है कि उन जजेस को भी आउट कर दिया, वो चीफ जस्टिस नहीं बने, और लाहौर से जज जो मतलब ऐसे जज के बारे में जस्टिस जो है वो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने ओपिनियन दी जिनके बैकग्राउंड के हवाले से उनको कुछ मालूम नहीं था। मतलब जारी सी बात है, उनके साथ काम तो नहीं किया। वो ये कह सकते हैं कि साहब के साथ काम तो नहीं किया। नहीं, वो ये कह सकते हैं कि जी रावलपिंडी बेंच में मैं रहा हूँ, अच्छा। रावलपिंडी बार में हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि शौकत सिद्दीकी साहब उनसे पहले जज बन गए थे। डोगर साहब को कहाँ उन्होंने देखा ये नहीं पता। देखें यहाँ तो अब जिस निज़ाम में कोई कॉम्पिटेंसी की बात नहीं है, इंटीग्रिटी की बात नहीं है, वोट की बात, तो वोट उनके पूरे थे 9 और उन्होंने पूरे कर लिए। याहिया अफरीदी साहब को नाकामी हुई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक बात है कि जी बस वो मियाँ गुल साहब, उन्हें अगर एफर्ट करनी थी तो अमीनुद्दीन खान साहब को कन्विंस करते, और कन्विंस उधर इजलास में नहीं होता, ये एक गैलरी प्ले करना होता है। आपको एक दिन पहले बात करनी थी उनको, और अमीनुद्दीन खान साहब के आगे ये मारूजात रखनी थी कि आपका इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है, आपका तल्लक उनको याद कराएं कि आप अदलिया से बिलोंग करते हैं, आप एग्जीक्यूटिव के नहीं हैं, आपको अपने इंस्टीट्यूशन का देखना है कि ये चीज़ें उन्होंने बंद कमरे में बात करनी थी, बजाय इसके कि वहाँ 13 बंदों के सामने आप कर रहे हैं, और ये मकसद नहीं ना, ये नाकामी है चीफ जस्टिस साहब की कि अगर चीफ जस्टिस जो है वो कहते हैं आईनी बेंच में सारे जज हों तो फिर भी उनकी बात अमीनुद्दीन खान साहब नहीं मानते। अमीनुद्दीन खान साहब पेशावर हाई कोर्ट से कोई जज लाना चाहते हैं, जो भी नहीं, वो नहीं, हर मामले में अमीनुद्दीन खान साहब नहीं मानते, या फिर ये है कि
یحییٰ افریدی صاحب صرف پبلکلی کرتے, یعنی وہ چیز آن ریکارڈ یہ کرتے ہیں. اب یحییٰ امین الدین خان صاحب جو چل رہے ہیں اس پہ پوری سپورٹ ان کو یحییٰ افریدی صاحب کی ہے. امین الدین خان صاحب آئینی بینچ بنا, آئینی بینچ میں کیس جو نہیں بھیجنے تھے وہ بھی بھجوائے گئے. جو ریگولر کمیٹی ہے اس کو ریڈنڈنٹ کر دیا. اس ریگولر کمیٹی میں منصور علی شاہ, یحییٰ افریدی اور امین الدین خان صاحب کی میٹنگز ہوتی ہیں نہیں, پتہ ہی نہیں, کوئی منٹ شیئر نہیں ہوتے. یہ کام اس کمیٹی کا تھا کہ کون سا کیس ہم نے سننا ہے, کون سا آئینی بینچ کو بھیجنا ہے. انہوں نے سارا کچھ آئینی بینچ کے دے دیا. تو اب یہ کہنا کہ جی میں یہ وہ, میرا خیال ہے کہ وہ بس اب کیا کہا جا سکتا ہے, اب تو جو ہونا تھا مشن ہیز کمپلیٹڈ. یہ بات بالکل میں آپ کو سیکنڈ کروں گا, کیونکہ جیسے یحییٰ افریدی اس کے ذمہ دار اس لیے ہیں کہ اگر وہ جو ٹرانسفر تھی اس میں اپنی کنسلٹیشن نہ دیتے تو وہ معاملہ رک جاتا. تو جب وہ معاملہ رکتا تو پھر جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس طارق جہانگیری ان کے نام کل کنسیڈر ہو رہے ہوتے, یا اس سے پہلے جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے. تو ان کے نام کنسیڈر نہ ہونا, وہاں پہ جسٹس سرفراز ڈوگر کا نام آنا, اس کے ذمہ دار تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. ایک بات یہ ہے نا, پوسٹ پون نہیں کروا سکتے, یہ بھی بڑی بات. اب اگلا امتحان ہوا ہے انٹرا کورٹ اپیل. جی پہلے ان سے بینچ نہیں مینیج ہوا, یا جو بھی ہوا آئینی بینچ 3-2 سے, اگلے تیز تھے یا جو بھی. آپ تو اس وقت موجود تھے, صلاح الدین صاحب جب ریبٹل دے رہے تھے وہ آدھا گھنٹے میں ریبٹل کمپلیٹ کر لیتے, اور اس وقت سچویشن 3-2 سے ادھر تھی. تو کہا گیا جی کہ اب کیس ایڈجن کرتے ہیں اور عید کے بعد ہوگا. کیا خیال ہے؟ 20 دن کے لیے ایڈجن کر دیا گیا, اور 20 کے بعد حالات ہی چینج ہو گئے. حالات چینج ہو تو دیکھیں نا یہ چیز, اور نعیم اختر افغان صاحب کو کہنا پڑا. دیکھیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ کی نائلی کہیں, یا آپ ان چیزوں کو مینیج نہیں کر سکتے, یا پھر آپ ڈیلیبریٹلی یہ چیزیں کر رہے ہیں. کچھ نہ کچھ تو ہے نا. آپ آن ریکارڈ تو کہتے ہیں جی کہ یہ چیز ہے, لیکن آپ اس کے لیے ایفرٹ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے بردر جج ہی محمد علی مظہر صاحب یا وہ جج ہی نہیں, یعنی اب دیکھیں نا جو فیصلہ دیا ہے انہوں نے, 3 ججز نے جو پریزیڈنٹ کو معاملہ بھیجا ہے, یہ کیا یعنی مذاق ہے کہ ایک جوڈیشری نے اپنے معاملات جو ہیں وہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں دے دیے. پریزیڈنٹ تو کچھ بھی نہیں ہے, گورنمنٹ ہے نا, لا مشکل. تو یہ جو ججز نے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے یہ سارا کچھ ایگزیکٹو کو دے رہے ہیں, یہ جج جو ابھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. دیکھیے گا, یہ مجھے یاد ہے کہ جو جج پلاننگ ہوتی تھی نا ثاقب نثار نے کہ اگلے 10 سال کا منصوبہ ہے جی یہ, تو پھر کہا گیا جی وہ کدھر گئے منصوبے. اب یہ منصوبے کر رہے ہیں, منصوبے دے رہے ہیں, جو اوپر سے قدرت کا منصوبہ ہوتا ہے اصل وہ منصوبہ پرویل کرتا ہے. تو اب یہ کرتے رہیں. میرا خیال ہے کہ انسٹیٹیوشن کو ہی ڈیمیج کرنے اپنی ذات, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں یہ جب ٹائم آئے گا تو ٹائم آئے گا. اب آئی سی اے کی بات ہے, انٹرا کورٹ اپیل جو مجھے لگ رہا ہے 5 ججز کی جو انٹرا کورٹ اپیل ہے, ہاں وہ اب چھٹیوں, گرمیوں کی چھٹیوں میں تو نہیں لگے گی. امین الدین خان صاحب نہیں لگے گی. وجہ دیکھیں, وہ لاہور میں ہے, جمال مندوخیل کوئٹہ میں ہے, اور محمد علی مظہر غالباً کراچی میں. عوائنی بینچ تو 300 بکھرا ہوا ہے. یہاں پہ جمال خان مندوخیل صاحب جو ہے وہ ان کی والدہ مرحومہ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کی دعا چھوڑ کے آ گئے تھے اور پھر دوبارہ دعا پہ چلے گئے کہ کیس ایک ختم کرنا ہے. تو کیا بات ہے کہ اکٹھے ہو جائیں. کہ انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کا جہاں معاملہ آتا ہے نا, ججز رات کو 2 بجے بھی, مجھے یاد ہے کہ ثاقب نثار کو چیف جسٹس بنا دیا زرداری صاحب نے, خواجہ شریف کو سپریم کورٹ ایلیویٹ کر دیا. اس وقت یہ پرانا نظام تھا ٹرمندر میں. یہ خبریں چل گئیں کہ جی وہ ایک بینچ بننے جا رہا ہے سپریم کورٹ. شاکر اللہ جان اور جواد خواجہ, شاکر اللہ جان ایک جج صاحب مری میں تھے, ان کو کہا گیا افتخار چودھری کے پہنچے. ایک جج جو ہیں وہ چپل میں تھے, اچھا, ان کو بھی کہا کہ پہنچے بینچ میں. مغرب کے بعد ہم پہنچے کورٹ میں, جی عدالت کھل رہی ہے. خبریں تو چل جاتی تھیں اس وقت جو اب جوڈیشل ایکٹیویزم کے مخالف ہیں اور آئین کی, وہ حالانکہ صدر کا اختیار تھا, صرف یہ تھا کہ کیونکہ افتخار چودھری نہیں چاہتے تھے کہ ثاقب نثار لاہور کے چیف بنے, اور وہ نہیں چاہتے تھے خواجہ شریف سپریم کورٹ میں ہے. تو پیپلز پارٹی نے ذرا اور چیزیں غلط کی, تو وہاں نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر دیا مغرب کے بعد ڈویژن بینچ میں. ایک دفعہ یہ ہوا کہ رات کو جی 10-11 بجے مجھے یاد ہے کہ سارے جج سوئے ہوئے تھے. ایون جواد خواجہ نے اگلے دن شور مچایا کہ ہم تو سوئے ہوئے تھے, ہمیں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی, کہ جی نوٹیفیکیشن پیپلز پارٹی گورنمنٹ واپس لے رہی ہے کہ یہ جو جج ریسٹور ہوئے ہیں ان کو ہم گھر بھیج دیں. یہ فخر صاحب کی خبر تھی وہ آج ٹی وی پر.
وہ رات کو 10-11 بجے جی جج ساری گاڑیاں جو ہیں وہ سپریم کورٹ آ رہی ہیں جی, اور ایک آرڈر ہو رہا ہے, پھر اگلے دن سپریم کورٹ عدالت لگ رہی ہے جی کہ نوٹیفیکیشن آپ کر رہے ہیں. سب سے کنزرویٹو جج ناصر الملک, مجھے یاد ہے کہ یہاں پی ٹی آئی نے اور جو ہے وہ پیڈ نے دھرنا دیا, تو وہاں یہ ہوا کہ یہ دھرنے کے پیچھے کچھ ہے, اسٹیبلشمنٹ بیک کر رہی ہے اور یہ اس نون لیگ کی حکومت کو ختم کرنے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ بار کے صدر کامران مرتضیٰ تھے, میں اور ناصر اقبال صاحب بیٹھے تھے, 2014 کی بات ہے, تو ہمیں انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جائیں, آپ کو خبر دیتے ہیں تھوڑی دیر تک. تو اندر سے ناصر الملک صاحب نے کامران مرتضیٰ کو کہا کہ پٹیشن ڈالیں کہ کہیں ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اسٹیپ نہ ہو, یہ وہ پٹیشن ڈالی گئی سپریم کورٹ بار کے صدر نے, اور اسٹے دیا گیا کہ اگر اس آڑ میں کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوگا. یہ تھی سپریم کورٹ کی اتھارٹی. اب تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہر چیز ہی سینڈر کر دی نا, مطلب یہ یعنی ناصر الملک کی بات ہے جس نے, کہتے ہیں نا کہ ٹیکس میں کہاں لکھا ہوا تھا چیزیں, کیونکہ وہ تھا کہ بھائی یہ جو جج ہم آئے ہیں جو 31 جولائی کے بعد اور یہ مارچ 2009 میں, یہ تو ہیرے چنے گئے تھے نا کہ یہ چاہے جو بھی ہوگا یہ تو آزاد عدلیہ کے لیے کٹ مریں گے. یہ تو مطلب یہ سارے دیکھیں نا اس وقت جو جج بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں, یہ وہ تھے جو تحریکی ایک وکیل تھے. ان کو یا کوئی تحریکی وکیل کے یہ قریب تھے, کوئی کسی ایسے میڈیا ہاؤس کا کنسلٹنٹ تھا جو اس وقت عدلیہ تحریک میں بڑا جو وہ ایکٹیو تھا, اور کوئی اور تھا, کوئی اب جیسا اسپوک پرسن تھے اطہر مناظر صاحب, یا افریدی صاحب اس وقت ایک پٹیشن لے کے آئے تھے افتخار چودھری, اور پٹیشنر تھے, اور منصور علی شاہ وکیل تھے. تو یہ سارے وہ تھے. اب ان 10-15 سال بعد دیکھیں نا صورتحال ہی چینج ہو. ہم نہیں کہتے کہ میں ایگزیکٹو کے معاملات میں انٹرفیئر کریں, لیکن آپ اپنی انڈیپینڈنس کو سیکیور کریں. عدلیہ جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, یعنی اس کی آزادی سلب ہو رہی ہے, وہ اس پہ ڈومیننس ہی ایگزیکٹو کی ہو رہی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے وہ ہم آئین کو ٹیکس کو, میں تو کل بھی کہا ہے کہ ٹیکس میں اگر وہ چینج کر دیتے ہیں, اور اس وقت جو سپریم کو پارلیمنٹ کی صورتحال ہے کہ کہا جائے جی کہ ویسے ہی ویسے خلافت میں تو ہوتا ہے نا کہ قاضی بھی, تو بھائی ٹھیک ہے جی شہباز شریف صاحب یا کسی اور کوئی چیف جسٹس مطلب نہیں, آج مخصوص نشستیں جو ہے وہ مال غنیمت تقسیم کر دیا الیکشن کمیشن نے. وہ 12 جولائی کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا, پھر الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ ججز کی وضاحتیں نظر نہیں آ رہی تھیں, پھر بار بار ان کو کہنا کہ آپ ججمنٹ امپلیمنٹ کریں, انہوں نے بالکل امپلیمنٹ نہیں کیا. اور اب جہاں پہ 12 ججز کے دستخط ہونے چاہیے تھے آرڈر آف دا ڈے پہ, وہاں پہ 10 ججوں کے دستخط ہیں, اسی کو بھی امپلیمنٹ کر دیا. اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت حکومت کو اور حکومتی اتحادی جماعتوں کو وہ نشستیں تقسیم ہو گیا, ان کے پاس 2/3 میجورٹی آ گئی ہے. اب آپ کرتے جائیں, جو ججمنٹ آپ دیتے جائیں گے. 26ویں ترمیم کو دیکھیں, یہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ آئینی عدالت بنے گی, میں جج جاؤں گا, یہ کروں گا. میں نے بتایا نا کہ ثاقب نثار نے بھی, افتخار چودھری نے بڑی پلاننگ کی. کدھر کی پلاننگ؟ جن ججز کو وہ لائے کہ جی یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں گے, وہ تو زیر اعتاب ہیں. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ 5 سال بعد ہم تو اس وقت بھی دیکھتے تھے کہ لائک مائنڈیڈ اور یہ چیزیں بھرتی کوڈ پیکنگ. اس وقت مجھے یاد ہے مقبول باقر اور قاضی فیصل ہاتھ جوڑتے تھے کہ جی کوڈ پیکنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. اب یہ اس طرف چل رہا ہے معاملہ. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت تو ججز کی تقسیم تھی نا, ایک مائنڈ سیٹ کے ججز اپنی مائنڈ سیٹ کے ججز بھرتی کر رہے تھے, دوسروں کو کارنر کر رہے تھے. اب یہ ہے کہ ایگزیکٹو یہ دونوں سائڈ اتنی لڑی ہیں آپس میں, اتنے ان کے کلیش ہوئے ہیں کہ ایگزیکٹو ڈومینیٹ ہو گئی. تو اب یہ مال غنیمت جو ملے گا تو آپ کے خیال میں یہ آئین کا ڈھانچہ بھی تبدیل ہوگا, اور میں بھی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ہائبریڈ نظام کو ایک لیگل کور دیا جائے, کانسٹیٹیوشنل کور دیا جائے, تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہوں گی. لیکن کسی کو کیا پرواہ ہے جی, مطلب ہے ان کو تو آئین کا ایک ہوتا ہے, اس کا ٹیکسٹ ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, پریزرو کرنا ہے. آئین دیکھیں, آئین یہی نہیں ہے کہ ٹیکس ہے, آئین کی کوئی روح بھی تو ہے نا, آئین کا کوئی سیلینٹ فیچر بھی ہے, آئین کا ڈھانچہ بھی ہے. مجھے بتائیں 26ویں ترمیم میں ہر تیسرا آدمی کہتا ہے کہ آئین کا ڈھانچہ تبدیل ہوا ہے, یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز. کیا اس کو ایگزامن کرنا ضروری نہیں تھا؟ نہیں کر رہے جی, کیونکہ وہ کریں گے تو, کیونکہ یہ جو آئینی بینچ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کو یہ ہے کہ یہ جو بینچ, یہ جو نظام ہے, یہ جتنا تکڑا ہوگا ہم اتنے تکڑے ہوں گے. اس کے ساتھ اپنی ترقی کو کہ جی یہ نظام چلتا رہے گا تو ہم بھی ترقی کرتے رہیں گے. میرا خیال ہے کہ ان ہر چیز صرف ترقی کیا ہوتی ہے؟ چیف جسٹس کو عہدہ مل جائے گا, آئینی عدالت کے ساتھ ایک انٹیگریٹی
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, वो नहीं। तो अब खैर आईनी देखें, जो ये हम बात आगे निकल गई, इंट्रा कोर्ट अपील। अब देखें इसमें अमीनुद्दीन खान साहब, एक तो बात यह है कि मुल्तानी ग्रुप जिसे कहते हैं वो जीत गया, और दूसरा जो दूसरी साइड थी वो नहीं, और जुडिशरी में ख्वाहिश तो थी। अब यह है कि ये बेंच बनेगा, बेंच में कौन से जज होंगे? जमाल मंदोखेल साहब को तो पहले भी बेंच में नहीं शामिल करवाया गया या किया गया, इस दफ़ा वो कैसे करेंगे? वो तो अकेले हैं, उनके साथ मोहम्मद अली मज़हर और अमीनुद्दीन नहीं मानते, तो वो क्या? और जमाल मंदोखेल साहब को क्या पड़ी है जी? वो तो अगर चाहते तो हाशिम काकड़ साहब कन्फर्म था कि वो उनके नोट को, उन्होंने आखिर में उनको भी नहीं कहा कि मेरे नोट के साथ, क्योंकि मसला ख़राब, यानी वो सारा ख़राब हो जाता ना, फिर एक वोट टूटता तो फिर तो वो जजमेंट 12 जुलाई वाली कहीं अपेल ना हो जाती। तो देखें, मेरा ख्याल है कि एक एफर्ट ये होगी कि ICA में जज हों, आयशा मलिक हों या और कोई जो जज, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत जब चाहेगी उस वक्त तक डोगर साहब रहेंगे, उस वक्त तक ही निज़ाम चलता है। हाँ, हुकूमत खुद चाहे कि जी अब डोगर साहब की ज़रूरत नहीं रही है तो वो चले जाएं, या उनको भेज दिया जाए तो वो चले जाएंगे, या उनको कोई सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाए, ये भी तो हो सकता है ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल या मोहम्मद अली मज़हर या अमीनुद्दीन खान की जो कमेटी है, वो कमेटी भी तब भी इस केस को उठाएगी जब हुकूमत चाहेगी? देखें, मुझे बताएं कि कौन सी बात, मैं भी अब हर वक्त सुप्रीम कोर्ट, आप देखते रहते हैं या इधर भी हों तो हर वक्त राब्ते में होता है लोगों के साथ, सुप्रीम कोर्ट में किस मामले में अमीनुद्दीन खान साहब ने इस मौजूदा निज़ाम को या हुकूमत को किसी चीज़ में सवाल किया हो, क्वेश्चन किया हो? मोहम्मद अली मज़हर साहब ने। तो आप कैसे कह रहे हैं कि जी वो करेंगे? हालांकि ये मामला उनकी जजेस की मामला है। तो खैर ये 6 जजेस को देखें, इस वक्त जो उनके साथ इबरत का निशान बनाया गया ना, तो उनके एग्जीक्यूटिव तो करना था, एग्जीक्यूटिव को ज़हरी बात है उन्होंने छेड़ा था, लेकिन उनके ब्रदर जजेस ने उनके साथ जो किया है, जो ब्रदर जज ही साथ नहीं खड़े हुए, तो फिर क्या कह सकते हैं आप? एक होता है ना कि आप खुद बात ना करें, अगर कोई दूसरा करता है तो चलें उसका, वो कहते हैं कि दिल में ही बात कर दें। बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनके साथ तो कोई किसी ने, बल्कि काजी फैसल ने कहा मेरे खिलाफ इनने साजिश की। तो खैर अब जो हो गया हो गया। ICA मेरा ख्याल है कि डोगर साहब अब नियर फ्यूचर में तो नहीं जा रहे, या अफरीदी साहब के बस में, जिन्होंने जो अमीनुद्दीन खान साहब को यहाँ कन्विंस नहीं कर सके, ICA में किधर करेंगे वो? मेरा नहीं ख्याल कि अब चीज़ें ऐसे ही चलेंगी और डोगर साहब परमानेंट हो गए। अब ये बताएं कि परमानेंट के बाद मेरा सवाल है कि क्या कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो वर्किंग है उसमें कोई चेंज आएगा? वो तो एक्टिंग में आ चुका था, हालांकि एक्टिंग जो जज होता है वो हमेशा से जो है वो बड़ा मोहतात रहते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस भी हो, और वो एक्टिंग की तरह डे टू डे अफेयर्स को देखते हैं। लेकिन वो बतौर एक्टिंग होते हुए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पूरी वर्किंग को तब्दील कर दिया, जस्टिस क्यानी के डिवीजन बेंच को तब्दील कर दिया, हाई प्रोफाइल केसेस लग ही नहीं रहे, रिलीफ तो बहुत दूर की बात है। तो इस लेवल पे उन्होंने रूल्स पूरे तब्दील कर दिए कि पूरी हाई कोर्ट में जो इंतज़ामी ओहदों पे लोग मौजूद हैं, वो उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उनकी तरक्कियाँ कैसे होंगी, सारे रूल्स ही तब्दील कर दिए। जो रूल्स 2024 में जो नवंबर में या उस अक्टूबर नवंबर में उस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग हुई थी, उन रूल्स पर वर्किंग होने के बावजूद, और उस वक्त आमिर फारूक जो है उस वक्त मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसके बावजूद अभी रूल तब्दील करते हुए उन जजेस को पूछा ही नहीं गया, और जो वो उसका गजट नोटिफिकेशन निकलवा दिया। ये जो जज जो ज़ेर अताब आए हैं, या जो अब जो है वो, इन जजेस को मुबारकबाद दी होगी डोगर साहब को। ये चाय पे बैठते हैं या नहीं कोई रूम में? चाय पे नहीं बैठते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तो मेरा ख्याल है जब से ये आए हैं 2-3 दफ़ा गए हैं, एक आध दफ़ा इंटरेक्शन हुआ है, टी रूम में इनका जाना बहुत कम है। जस्टिस तारिक जहांगीरी जाते हैं कभी कभी, जस्टिस समर रफ़त इम्तियाज़ कभी कभी जाते हैं। बाकी जजेस के हवाले से तो इतला यही है कि वो उस तरह जिस तरह पहले जब वो सारे जजेस टी रूम में जाते थे, इकट्ठे बैठते थे, चीज़ें डिस्कस करते थे, ऐसा नहीं है। उसकी वजूहात आपको पता है कि जब आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी से बगैर पूछे निकाल दिया जाए, आपको बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वहाँ से हटा दिया जाए, रूल्स तब्दील कर दें, आप बेंचेस के जो है उनसे केसेस लेना शुरू कर दें और अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल बना दें, तो फिर चाय शायद मेरे ख्याल में बहुत पीछे रह जाती है। तो अब अगला जो मामला है वो है कि जो आज सदर हैं जो वाजिद गिलानी और मंजूर अहमद जज्जा जो है, उन्होंने मुबारकबाद भी दी है पिछले दिनों
جو واجد گیلانی صاحب ہیں یا بار ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ جی 27ویں ترمیم آئے گی اور 27ویں ترمیم میں وہ جو کنسنٹ ہے نا وہ نکالی جائے. تو اب ایسے لگتا ہے کہ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ججز جو سپریم کورٹ میں درخواست گزار بھی تھے, انہوں نے خط لکھا, ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے ان کو سائڈ لائن کیا. ضرورت نہیں اب ہے تو یہ آلریڈی ججز جو ہے نا یہ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ ان کی مطلب ہے ان کو نہیں کرنا, مطلب ہے حکومت کے لیے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ کہہ کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایکٹیو ہوگی, کیا بھائی آخری وہ کیا کہتے ہیں تابوت میں کیل ٹھوکا جائے کہ ان کو گھر بھیجا جائے. سپریم جوڈیشل کونسل میں محسن اختر کیانی کے خلاف کمپلین پینڈنگ ہے اور ججز کے خلاف بھی ہے. اب یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک تو عالیہ نیلم صاحبہ ہیں اور جنید غفار صاحب, کیونکہ ان کی ایج ہے, کیونکہ سب کی اپائنٹمنٹ کل ہوئی ہے تو اس ایج کے حساب سے وہ ہیں تو وہ ہوں گے. ادھر سے جو ہے وہ منصور علی شاہ ہیں, منیب اختر ہیں, یحییٰ افریدی صاحب ہیں. یہ سپریم جوڈیشل کونسل ایکٹیو ہوگی, آپ کے خیال میں کوئی یحییٰ افریدی صاحب کہیں ادھر بیلنس تو نہیں کہ بھائی یار ان کے خلاف جو کمپلینیں ہیں کچھ نہیں بنتا کہ آپ کے خیال میں پروسیڈ کریں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ جب آئے تھے تو اس وقت ان 6 ججز کو انہوں نے بلا کے گھر میں بٹھایا چیف جسٹس ہاؤس میں اور وہاں پہ ان کو تسلی دی, لیکن اس کے بعد ان کے رویوں میں تبدیلی دیکھی گئی, ٹرانسفر ججز کے معاملے میں ان کے رویے میں تبدیلی دیکھی گئی. اور اب ہم کوئی پریڈکٹ کریں کہ وہ کچھ جب وہ پازیٹیو کریں گے, میرا خیال ہے قبل از وقت ہے کچھ کہنا. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ جب ان ججوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ اولا رکھیں جی, جسٹس کیانی نے کسی تقریب میں جا کر کو بات کر دی تھی, پھر سردار اعجاز اسحاق خان نے کوئی ریمارکس دے دیے تھے تو ان کو بلا کے اسپیشل کہا کہ تھوڑا سا ہاتھ جو ہے وہ اولا رکھیں. تو یہ اس قسم کی اگر صورتحال اگر آپ ہوگی تو کیسے جو ہے وہ ہم کہیں کہ جج یحییٰ افریدی جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کریں گے, جب ان کو دیوار سے لگایا جا رہا تھا تو جیسے یحییٰ افریدی نے پورا اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالا ہے اس میں. تو اب نہیں ٹرانسفر دیکھیں نا, اگر ڈوگر صاحب کے معاملے میں ان کو نہیں پتہ تھا کہ ڈوگر صاحب کو کیوں لایا جا رہا ہے. نہیں وہ بچے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوگا. دیکھیں یہ بات بھی تو کوئی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جوڈیشری کی طرف سے یہ آیا کہ بھائی اس کو اتنے رنگ دو کہ لینگوسٹک بنیادوں پہ ریجوائز کرو. اور بھی اصل دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اصل تو ڈوگر صاحب کا پہلے میچ ہمیں بھی پتہ چلا تھا کہ ایک نون لیگ لانا چاہ رہی تھی شرام سرور صاحب کو, ڈوگر صاحب کو. تو نون لیگ کی بات ظاہری بات ہے کہا گیا کہ نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کی بات نہیں سنی جائے. ایون آپ کو پتہ ہے کہ کئی وکیل ایسے تھے جو بڑے قریب تھے انڈیپینڈنٹ گروپ کے, جو اس کے نام تھے جن کے اسلام آباد کہا گیا کہ نہیں ہم لاہور میں کچھ کر سکتے ہیں, سندھ میں, اسلام آباد نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہے ڈوگر صاحب 5 مہینے جس طرح کا تجربہ ہوا ہے ان سے حکومت تو خوش ہوگی میرا خیال ہے, اور جو ہے اسی طرح ہی نظام چلے گا. باقی یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ کوارڈیل ریلیشن شپ بھی ان کے ہیں. دیکھیں نا ان کی بے بسی دیکھیں, وہ علی باقر نجوی صاحب کی انہوں نے مخالفت کی پھر بھی لے آئے. انہوں نے کہا جی کہ جو ہے وہ یہاں جو وہ نہیں ہونا چاہیے ڈوگر صاحب, وہ بھی ہو گیا. لیکن پیچھے وہ بھول جاتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب کے معاملے میں اگر وہ ووٹ نہ دیتے تو ابھی تک عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ میں, تو وہ ہر جگہ کئی جگہ سپورٹ کر جاتے ہیں جہاں مشکل میں پھنستی ہے, باقی وہ پھر کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج جو وہ مشن تو کمپلیٹ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ اس پہ عدلیہ کا کل ہو گیا, کل اب آخری. اب اس کے بعد اب دیکھیں نا تو کیا چیز آپ کریں گے کور. میرا خیال ہے کہ آئینی بینچ کو تو کور ہم کر رہے ہیں, وہ کسی معاملے میں میرا خیال ہے کوئی سوال اٹھائیں وہ تو بات نہیں. آئینی بینچ جناب پہلے تو انہوں نے وہ دیے ملٹری کورٹس والا, جی 45 دن کے لیے بھیجا حکومت کو, اس نے لفٹ ہی نہیں کروائی. تو ملٹری کورٹس والا حکومت کی صدر والا آرڈر کیا, وہ 2 دنوں میں صدر والا آرڈر کیا 2 دنوں میں سینیٹری ڈیٹرمن کر کے اگلوں نے کہا کہ یہ ہے. لیکن ملٹری کورٹس میں کہا اپیل کا رائٹ دیں, 45 دن میں بھی نہیں دیکھا. دیکھیں وہ ایک تھا کہ جی ہم کر دیں گے اپیل کا حق, بات یہ ہے کہ وہ پھر آپ ریویو نہیں لگ. دیکھیں مقصد آئینی بینچ کے ججز کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی اتھارٹی کا یا وہ معاملہ, حالانکہ یہ کوئی ذاتی ایشو تو ہے نہیں, معاملہ ہے انسٹیٹیوشن کا. اور منصور علی شاہ بار بار ان کو کہہ رہے ہیں لیکن بات سنی ہی نہیں جا رہی. اس وقت دیکھیں نا آئینی بینچ والے ججز دیکھتے ہیں کہ یار 2 بڑی پرانی جماعتیں ہیں, نون اور پیپلز پارٹی, وہ کیا ہے ہم خیال ہیں بار چیزیں, یہ چیزیں تقویت دیتی ہیں نا آئینی بینچ کو کہ یار ہم اکیلے نہیں ہیں.
سسٹم میں اور بھی بہت لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں, بہت تنظیمیں ہمارے ساتھ ہیں. تو ناظرین یہ جو وہ آئندہ بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.